مہمان خصوصی مقرر بے باک خطیب برق گفتار علم و فن کے بحر ذخار جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب قمر چترویدی کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو اور ہم سامعین کو اپنی قیمتی بیانات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به الآخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yatha vayum samashrite sarva jivante jantavaha tatha garastama vartate itara sharama। Trishadasho dashavarsha bhar govinde ninagnikam ekavimshati varsha vasapra varsha vapnuyat। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मादुवीशो जहि तुवं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजने। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय्यमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। جناب صدر محترم، اسٹیج پر گرامی قدر معزز علماء کرام اور اس جلسہ دستار بندی کی نسبت پر جمع ہونے والے ہمارے غیور مسلمانوں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس جلسے کو سننے والی ہمارے سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، سب سے پہلے شکر گزار ہوں اراکین جلسہ کا، کمیٹی کا، کہ ناچیز کو بحیثیت مقرر اس جلسے میں شرکت کی دعوت دی۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، یہ آپ سب کا حسن ظن ہے کہ آپ لوگ محبت سے نوازتے ہیں، ورنہ اس اسٹیج پر آپ کے اس صوبہ اڑیسہ کے ایسے معتمد اور مستند علماء کرام کا بیان ابھی ہوا ہے کہ جن اکابر کے سامنے مجھ جیسے طالب علم کا کچھ پیش کرنا، کچھ بولنا ایسا ہے جیسے کوئی سورج کے سامنے چراغ جلانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر بھی اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے
ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میرا ایک ماننا ہے، بلکہ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ جلسے میں خطاب زیادہ تر اور زیادہ فائدہ مند آس پاس کے علاقے کے اس جلسے کے جتنے بھی قریب کے علماء ہوں گے وہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں بالمقابل باہر کے مہمان کے، اس لیے کہ میں آپ کے اس بستی، آپ کے اس علاقے کے ماحول سے میں واقف نہیں ہوں۔ تو میرا یہ ماننا ہے، بلکہ پورے بھارت میں جہاں پر بھی جاتا ہوں میری کوشش رہتی ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں لوکل علاقے کے، ان کا خطاب ہو اور وہ زیادہ بہتر معاشرے کے حالات پر عمدہ اور مستند باتیں کر سکتے ہیں۔ بہرکیف اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آپ کے اس جلسے کی نسبت قرآن کریم سے اس جلسے کی نسبت ہے، اور جب قرآن سے کسی چیز کی نسبت ہو جائے، جڑ جائے، تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہے، اگر اس کی نسبت قرآن سے جڑ جائے، ایک بچہ ہے اسکول میں پڑھتا ہے، ایک بچہ ہے کالج میں پڑھتا ہے، اور ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، اور وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، تو اللہ کی نظر میں کل قیامت میں جو مقام و مرتبہ اس بچے کا ہوگا، اس حافظ قرآن کا ہوگا، وہ کالج اور یونیورسٹی میں بیٹھ کر MBBS یا MD یا میڈیکل کی تیاری کرنے والے بچے کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ اس بچے کی نسبت قرآن سے ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ بعض جگہوں پر سوال ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا توریت، زبور، انجیل بھی تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس سے اگر کسی کی نسبت جڑ جائے تو ان کو مقام و مرتبہ نہیں دیتے، یا اس کو جو فالوور ہیں جو ان کتابوں کو مانتے ہیں وہ بھی تو آسمانی ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ قرآن کو اتنا بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ ان سب کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھا سکتے ہیں کہ دنیا میں صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو محفوظ ہے، جو مصدق ہے، جو لا شک اور لا ریب ہے۔ باقی اور جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے جو صحیفے یا جو کتابیں نازل کی گئی وہ صحیح شکل میں نہیں ہے، اور بھی فرق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، دلیل قرآن سے پوچھئے، قرآن جواب دے گا، قرآن کہے گا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب کا کلام۔ اے قرآن تم زمین پر آئے کیسے؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے آیا۔ اے قرآن تم آئے کہاں پر ہو؟ جگہ کیا ہے تمہاری؟ آنے کا ایڈریس کیا ہے؟ نزل علی قلبک، جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر۔ قرآن تم آئے کیوں؟ مقصد کیا ہے تمہارا آنے کا؟ کس کے لیے آئے؟ تم پر تو الیگیشن ہے، 24 آیتیں قرآن میں ایسے ہیں کہ جس میں مار کاٹ، لوٹ پیٹ، الیاذ باللہ کیسے کیسے آروپ لگاتے ہیں۔ کیا اس لیے آئے؟ نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔
اور انسان میں سب ہے۔ قرآن تمہارا اسٹیٹس کیا ہے؟ تمہارا برانڈ کیا ہے؟ برانڈ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے، میں ایک ایسی کتاب ہوں جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہی سوال اور کتابوں سے کیجیے، بائبل سے بھی کر سکتے ہیں آپ، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہے وہ انجیل اور توریت اور زبور، اس کو شارٹ کٹ میں توریت اور زبور کو، یہ انجیل اور توریت کو ملا کر دونوں کو بائبل بول دیتے۔ بائبل سے سوال کیجیے، حالانکہ اللہ کی طرف سے۔ زبور سے سوال کیجیے، وہ بھی اللہ کا ہی، اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، ان کے اوپر ان کو دی گئی تھی یہ کتاب، ان سے بھی سوال کیجیے تمہارا برانڈ کیا ہے؟ تم کیا اللہ کا کلام ہو؟ تم آئے کیسے؟ تمہارا مقصد کیا تھا؟ آج اس وقت میں ان کتابوں میں یہ چیزیں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کو بدل دیا گیا ہے۔ وہ بھی اللہ کی کتاب، وہ کتابیں بدل دی گئی۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب، قرآن نہیں بدلا گیا۔ واٹس ڈفرینٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوشش تو کی گئی قرآن کو بھی بدلنے کی، الفاظ بدلنے کی کوشش کی گئی، معنی بدلنے کی کوشش کی گئی، احکامات بدلنے کی کوشش کی گئی۔ بھارت کے ایک مخصوص علاقے میں، ایک اسٹیٹ کے اندر تو باضابطہ قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف ایک نیا قانون امپلیمنٹ کیا گیا، نافذ کیا گیا، یونیفارم سول کوڈ کے نام سے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ پھر قرآن کیوں نہیں بدلا گیا؟ ملک شام کا ظالم بادشاہ بس حافظ الاسد کا بیٹا بشار الاسد، اس نے سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے اپنا نام اس میں داخل کیا، اللہ کے نام کو نکال دیا، اور انہوں نے سورہ اخلاص کو اس طرح بنایا، قل هو اللہ احد کے جگہ قل هو بشار الاسد، البشار الاسد الصمد، البشار الاسد الاحد، اس طرح کر کے۔ اور جہاں جہاں قرآن میں لفظ اللہ ہے، وہاں پر اللہ کی جگہ اس نے اپنا نام سیٹ کیا، اس کو ایڈٹ کیا، اور پورے قرآن کو بدل دیا، اپنے نام کے ساتھ اللہ کے نام کی جگہ پر ریپلیس کر دیا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ 4 مہینہ پہلے اس کو 40 سال کے بعد ملک شام میں جگہ نہیں ملی، ملک شام چھوڑ کر اس کو رشیا میں جا کر پناہ لینا پڑا۔ کوشش کی گئی قرآن کو بھی بدلنے کی، بہت کوشش کی گئی، مٹانے کی کوشش کی گئی، بدلنے کی کوشش کی گئی۔ توریت زبور بدل دیے گئے، قرآن کیوں نہیں بدلا؟ وہ اس وجہ سے نہیں بدلا، جب توریت حضرت موسیٰ کو دیا جا رہا تھا، اے موسیٰ توریت لو قوم کو بتانا، لیکن اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دا توریت، تمہاری ذمہ داری ہے اس کی رکشا کرنا۔ انجیل حضرت عیسیٰ آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس کی حفاظت بھی آپ ہی کیجئے گا۔ زبور حضرت داؤد آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کی حفاظت بھی آپ ہی کیجئے گا۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی، اے محمد قرآن آپ کو مل رہا ہے، لیکن آپ فکر نہیں کیجئے گا، اس کی رکشا اور اس کی حفاظت میں اللہ خود کروں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہی وجہ ہے پوری طاقت اس ختم کرنے کے باوجود ساری سازشیں دنیا کی ناکام ہو گئی، لیکن قرآن 1458 سال پہلے جن الفاظ اور جن معنی کے ساتھ میں نازل ہوا تھا، انہی معنی، انہی الفاظ اور انہی شان کے ساتھ اور انہی مقصد کے ساتھ آج قرآن آج تک ہے، اور ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن اسی طرح محفوظ رہے گا، چونکہ قرآن کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ان بچوں کے سینوں میں قرآن ہے، میں بھی ناچیز طالب علم، میرے سینے میں بھی قرآن ہے، میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، ہمارے والدین نے سب سے پہلے کہا کہ میرا بیٹا پہلے حافظ بنے گا،
یہ ہے قرآن، دنیا کی اور کتابوں سے ڈیفرنٹ۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی گرنتھ ہے، ہمارے پاس بھی ایشوریہ گرنتھ ہے، ان کا دعویٰ ہے، دلیل کچھ نہیں، لیکن قرآن دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب کا کلام نزل بِهِ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے آیا، نزل علی قلبک، محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر، ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ کیا قرآن تمہارے اندر سائنس ہے؟ کل ایک پروگرام تھا کلکتہ، وہاں ایک آدمی باضابطہ لکھ کر آیا کہ مولانا ہم اپنے بچے کو سائنس پڑھاتے ہیں، میتھ پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، حافظ قرآن نہیں بناتے، چونکہ حافظ قرآن بنائے گا تو ہمارے وہ اصل دوسروں کو بتانا چاہتا تھا اگر حافظ قرآن بنائیں گے تو ہمارا بچہ ترقی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ حافظ بنے گا تو بس حافظ بن کر رہ جائے گا اور کچھ نہیں کر پائے گا، دنیا میں ترقی نہیں کر پائے گا۔ ہم نے پہلی بات تو یہ کہا کہ اللہ نے دنیا میں ترقی کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو بھیجا عبادت کے لیے، اور قرآن کا حافظ عالم دین بننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو جاننا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑے مقام کی بات ہے۔ اسی لیے وہ چیزیں اللہ نے دنیا میں ترقی کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آپ کا بیٹا ڈی ایم بنے گا تو زیادہ سے زیادہ جب تک نوکری رہے گی 30 سال تک وہ ڈسٹرکٹ کا مجسٹریٹ بنا رہے گا، کلکٹر بنے گا، دنیا میں لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے، لیکن مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا؟ وہاں چلے گی اس کی ڈی ایم گیری، یا آپ کا بچہ منتری بن جائے گا، یا آپ کا بچہ سی ایم بن گیا، یا آپ کا بچہ پی ایم بن گیا، بس یہی عہدہ ہے۔ دنیا میں اس کے ایک اشارے سے انسانوں کو پھانسی دی جا سکتی ہے، یہ اس کے ایک پین سے، قلم سے کچھ بھی فیصلے کیے جا سکتے۔ دنیا تک جان نکلے گی، مرنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، all must to die, the world will be finished, everything will be destroyed، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی۔ بڑے بڑے ترم خاں آئے چلے گئے، بڑے بڑے عہدیدار آئے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے ادیوگ پتی آئے سب چلے گئے، بڑے بڑا سے بڑا ظالم آیا سب چلا گیا، لیکن کل قیامت میں مرنے کے بعد قیامت کے میدان، حشر کے میدان میں رب ذوالجلال کے سامنے اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہوگا تو ڈی ایم کا نہیں ہوگا، سب سے بڑا مقام کسی کا ہوگا تو ماسٹر کا نہیں ہوگا، سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہوگا تو کسی سی ایم کا، منتری کا، ایم پی کا، ایم ایل اے کا، پردھان کا، مکھیا کا، ممبر کا، وارڈ کے میئر کا، کارپوریشن کے سدسیہ کا، کسی کا نہیں ہوگا۔ کل قیامت میں سب سے بڑا مقام ہی نہیں بلکہ جس کے فیصلے ہو چکے ہوں جہنم کے لیے۔ ترمذی کی حدیث حضرت علی روایت کرتے ہیں، سندن اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضیلت بیان کی جا سکتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن کو رب ذوالجلال اتنا پاور دے گا، اتنی شکتی ہوگی ایک حافظ قرآن کے پاس کہ 10 ایسے آدمیوں کو جہنم سے اٹھا کر جنت لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ جہنم سے نکال کر ان کو جنت لے جانے کی طاقت دنیا کے کسی راشٹرپتی میں نہیں، دنیا کے کسی جج میں نہیں، دنیا کے کسی ادیوگ پتی میں نہیں۔ آج تو دولتوں کے انبار لگا کر لوگوں کے ایمان کو خریدا جا سکتا ہے، کورٹ کے فیصلے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی سرو شکتیمان پاورفل اگر کوئی ہوگا تو ایک حافظ قرآن ہوگا۔ حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور جنت میں جاتے رہو۔